अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक नज़रिए पे बना है, आइडियालॉजी पे बना है और उस पर हमें मान भी है, फ़ख्र भी है कि दुनिया की वाहिद इस्लामी ममलिकत है जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुई। मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर फ़लसफ़ा अल्लाह के डिवाइन रेवोल्यूशन के मुताबिक होगा और निज़ाम, कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दस्तूर की शक्ल में तश्कील पाएगी। ये वो नज़रिया है जो हमें पूरी दुनिया में मुमताज़ करता है, लेकिन ये नज़रिया तल अबीब को खटकता है, नई दिल्ली को खटकता है, चूँकि जहाँ सैहुनिज़म और यहाँ पे हिंदुत्वा, ये अल्ट्रा नेशनलिज़म, ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। चाहे सिखों का कत्ले आम हो, चाहे गज़ा के मुसलमानों का कत्ले आम हो, बमबारी की सूरत में, गदाई किल्लत की सूरत में। एक तरफ हम देखते हैं मलबे का ढेर गदा और उसके नीचे सिसकते बच्चे जिनको बैलून्स के ज़रिए खुराक तो मिलती है दिखावे के लिए, लेकिन वो हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। रात की अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों का वज़न 40 किलो था 2 माह पहले, अब 10 किलो रह गए, हड्डियों का ढांचा बन गए। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में क्या जवाब देंगे? एक नेतन्याहू जो बदमस्त हाथी बन के दहशतगर्दी और बर्बरियत की तारीख़ को नए अबवाब से रकम कर रहा है, स्याह बदनुमा दाग बन चुका है, उसको हम नकेल नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने कुछ दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुंचा दिया है हिंदुस्तान में। हम तो सोच रहे थे ख़त्म हो गया, लेकिन चीखो पुकार लोकसभा में, राज्य सभा में सुनाई दे रही है। 100 मिनट की तकरीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, उसमें ना तैयारों का जिक्र है कितने तबाह हुए, ना डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है, किसी सवाल का जवाब नहीं है। संदूर रुका नहीं है, जारी है, लेकिन ऑपरेशन महादेव शुरू करने का ऐलान किया है। हाँ, 573 पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान की जेलों में हैं उनको मावरा अदालत कत्ल करके नया फॉल्स फ्लैग का ड्रामा शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ की बात की है और कहा है कि पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर शायद हिंदुस्तान को तेल देंगे। बड़ा मानाखेज जुमला है। और हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ आयद किए है, उनकी 7 कंपनी को भी बैन किया है। ये आलमी हालात किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जो फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं, फितने खवारिज की सूरत में, BLA की सूरत में, वो मासूम लोगों को शील्ड बना रही हैं, ह्यूमन शील्ड निशाना बना रही हैं। आए रोज़ हमारे फ़ौजी जवान अपने मुक़द्दस लहू का नजराना पेश कर रहे हैं, लाशें आ रही हैं। ये हिंदुस्तान इधर रुक नहीं रहा, इसका मुस्तकिल इलाज क्या है? इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगी अंजा साकिब, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं US से। बहुत शुक्रिया अंजा, आपकी आमद का भी। आगाज़ करूँगा जनरल साहब आपसे ये सवाल है कि ये हमारे शुमाली इलाक़ों में फिर शोरश है, वादी तीरा में, बाजोड़ में हमारी फ़ौजी जवान, और उसमें एक जो पब्लिक और फ़ौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश की जा रही है। एक दफ़ा फिर जो आर्मी चीफ़ ने कहा था ना डिजिटल टेररिज्म, अब पता चल रहा है हाँ डिजिटल टेररिज्म है, एक खौफनाक नाग है, वो प्रोपेगेट कर रहा है। और वहाँ पे कुछ नारेबाजी भी हमने सुनी और बाद में पता चला कि ये असल हकीकत क्या है। तो हिंदुस्तान जब खुल के उसने टेक्निक बदली है, मुँह की खाई है बुनियानो मरसूस में, अब वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का, और अंजा साकिब साहिबा को और अब्दुल्ला गुल साहब को मेरा बहुत सलाम। इट्स एन ऑनर टू बी विद बोथ ऑफ देम। देखिए, आपने पहली बात की, आपकी जो भी आपने अभी सवाल किया, इसके अगर हम स्टेप वाइज जाएं तो पहला आपने किया कि जी कुछ लोग दरार डालना चाह रहे हैं। तो ये तो एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि वॉर और पीस का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही चीज़ पर खड़ा है जी, वो है अवाम और अफवाज का मिलाप। तो अगर आपने पाकिस्तान में शॉर्टली मैं ये कहूँगा कि अगर आपने पाकिस्तान में वॉर जीतनी है और अमन लाना है, और आपको पाकिस्तान से प्यार है, और आपके शनाख्ती कार्ड पे एक मुल्क का नाम और आपका शहर का नाम, उसका ताल्लुक़ अगर पाकिस्तान से है, तो फिर तो आपको जिस स्ट्रक्चर जो मैंने बताया जिसके ऊपर ये खड़ा है अवाम और अफवाज, इसके अंदर जो भी नफ़रत डालेगा वो पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता, वो उस शख्स का एजेंडा नहीं हो सकता जो आइन के तहत पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है।
جو اپنی ماں کے ساتھ کانٹریکٹ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں جی، اور یہ وہ رشتہ ہے اس پہ درار ڈالے گا تو وہ اس کو پاکستانی کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی جی۔ اب دیکھیں یہ ایک ہائبرڈ وار کی اپلیکیشن ہوئی ہے انڈیا نے، آپ نے کنونشنل میں دیکھ لیا، آپ نے پلوامہ میں دیکھ لیا، آپ نے پہلگام میں دیکھ لیا، اور یہ میں کوئی ریٹورک نہیں کر رہا، میں کوئی ایک انڈین ڈیفنس اینالسٹ کی طرح میں چیخ چکا رہا، دنیا نے دیکھ لیا۔ دیٹس وائی پیپل دی انٹرنیشنل کمیونٹی از کنیکٹنگ ود دی پرفارمنگ پاکستان۔ پاکستان ہیز پرفارمڈ ایز اے نیشن۔ یہ جو بنیان المرصوص کی جیت ہے یا اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی فیکٹرز ہیں، چاہے وہ ہماری ڈپلومیسی ہے، چاہے ہماری پولیٹکس ہے، چاہے ہماری اکنامکس ہے، وہ جنم لیا اس نے اس نوشن آف وکٹری سے جو آپ نے بنیان المرصوص کے ساتھ لکھی ہے، تو اس کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ وائٹ ہاؤس ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ ترکیہ ہو، جو بھی ہو، سینٹرل ایشیا ہو، وہ آپ کے پاکستان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ وہ پاکستان جو آج سے کچھ عرصہ پہلے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جب الیکشن ہو رہا تھا تو آپ سٹوری میں کہیں بھی نہیں تھے، نہ کمپین میں تھے نہ کمپین کے بعد تھے، اور ایون آخری رات تک آپ نہیں تھے جب جے ڈی وینس یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر وہ 30 سے 40 منٹ کی ایک جنگ ہوتی ہے، ایک نیا پاکستان جنم لیتا ہے، اور پاکستان جب پرفارم کرتا ہے تو اب لوگوں نے اس میننگ فل کنٹری وچ واز اے میننگ فل کنٹری بٹ انفارچونیٹلی انٹرنیشنل انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ اپنے قوموں کے، اور اس کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تو آئی تھنک پاکستان کی طرف لوگ متوجہ ہوئے ہیں، بہت کرافٹلی ہم نے آگے چلنا ہے، آگے چل کے پروگرام میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کر کیسے جائیں گے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ لاٹ ٹو بی ڈن، ہم نے جو کیا ہے یہ 5 سے 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، ریئر ارتھ منرلز پاکستان میں، اور یہ تو اب بات ہو رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، آپ کی ایک سپیچ ہے اس میں کہا تھا کہ گلگت بلتستان، کشمیر اور یہ قبائلی علاقے بلوچستان اللہ نے ڈھیر مدنی اور قدرتی وسائل سے مالا مال کیے، یہ خطہ جھولی میں ڈال دیے مدن۔ اب دنیا کی نظریں اس پہ ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں جو ایکسپلور ہونے جا رہا ہے ریئر ارتھ منرلز، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی انٹرسٹ ہے اور پاکستان پھلے پھولے، تو انڈیا نہیں چاہتا کہ پھلے پھولے، اسی وجہ سے ان علاقوں میں شورش زیادہ ہے فتنہ ہندوستان کی جہاں پہ ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ کیا یہ تھیوری درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ظاہر ہے میں پہلے تو جنرل صاحب کا یہ کہوں گا کہ اب آپ انڈین جرنل کو دیکھ لیں اور پتہ ہی چل جاتا ہے کہ پاکستانی جرنیل کی ایک کلاس ہے۔ اب آپ انڈین جرنیل کو دیکھیں وہ کس طریقے سے عجیب و غریب رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی لاجک ہوتا ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہماری افواج پاکستان ہے، ہمارا فخر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ریئر ارتھ میٹلز کا، نہیں، بھارت کے کچھ اور عزائم ہیں۔ بھارت جو ہے وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن رکھتا ہے، وہ اپنے بارڈر کو وسیع کرنا چاہتا ہے، اکھنڈ بھارت، وہ اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتا ہے، بین اسی طرح سے جس طرح اسرائیل گریٹر اسرائیل کے دیکھتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کے اوپر غور کرنا ہے کہ بھارت ہر وہ کام کرے گا جو براہ راست جنگ میں وہ نہیں جیت سکا۔ جب ہمارا پاکستان نے نیوکلیئر بنا لیا تو بھارت کا یہ خیال تھا اور پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ شاید اب کنونشنل جنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے پاکستان کے پاس سے ایک ڈیٹرنس آ گیا تھا نیوکلیئر کا، اور یہی ایک ہمارا ضمانت ہے کہ بھارت اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک بہت بڑا بیلنس قائم ہو گیا۔ لیکن بھارت کی فوج نے بھی اس کے اوپر ظاہر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی جو وارفیئر کی اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر زیادہ عمل نہیں کیا۔ خاص طور پہ ان کی وہ کور جو کہ کشمیر کے اندر 2 کورز لگی ہوئی ہیں، نارتھ جس کو کہتے ہیں، اس نے تیاری نہیں کی، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں جو ان کا کور کمانڈر تھا اس کو اینڈ ٹائم پہ سیک کر دیا گیا، جو کہ وائس چیف بھی تھا، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی، اور اس کا یہ کہنا تھا جو 7 لاکھ کے قریب وہاں فوج بیٹھی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ روایتی جنگ میں نہیں جیت سکتے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک دفعہ ٹرائی کیا کہ روایتی جنگ میں آخر ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی بڑی سینا ہے، ویمان موجود ہیں ان کے پاس، وہ پاکستان پر حملہ کریں گے۔ ابھی پاکستان نے جب ان کو تیل دینا شروع کیا اور پھر پیل دینا شروع کیا تو دونوں تیل میں اور پیل دینے میں ان کو پتہ چل گیا اور دنیا میں ان کی بےعزتی ہو گئی۔
اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کو ٹیررزم کے ذریعے جو ہے وہ ہٹ کیا جائے، اور یہ کام کافی عرصے سے شروع ہے۔ اس کے لیے افغانستان میں جب امریکن فورسز وہاں موجود تھیں تو انہوں نے 5 کونسل خانے بنائے تھے جہاں سرونگ بریگیڈیئر آفیسرز کام کر رہے تھے انڈیا کے، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ پاکستان میں ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ کلبھوشن یادو اسی کا ایک شاخرانہ تھا۔ کیا را کے بھی نیٹ ورک تھا افغانستان میں اس وقت؟ را کا بالکل نیٹ ورک تھا اور ہے، آفیسرز ہوٹلز میں تھے تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، بالکل ابھی بھی موجود ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک ڈیپ روٹڈ ان کا سسٹم موجود ہے، لیکن را جو ہے وہ بہت ہی بھونڈے انداز میں کام کرتی ہے، جس کے شاخسانے کینیڈا میں ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے اتنا اوچھے انداز میں کام کیا کہ پکڑے گئے۔ قطر کے اندر 8 لوگوں کو اسپیناج کے اندر سزائے موت ہوئی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ گرپتونت سنگھ پنو کے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے پلاٹ کے اندر، ہردیپ سنگھ نجر کینیڈا میں، نجر کا تو میں نے بتایا نا، جو وہ تو کینیڈا کا تھا۔ پھر مطلب مختلف وارداتیں ہیں۔ اب جو آپ کی بات ہے ریئر ارتھ میٹل، تقریباً $6 ٹریلین کے صرف ذخائر بلوچستان اور اس ٹائم پہ موجود ہیں آپ کے سندھ کے اندر ماشاءاللہ۔ ابھی الحمدللہ قائد اعظم رحم اللہ کا دیکھیں نا کہ کیا ویژن تھا، اور وہ نیک آدمی تھے، ان کی بات ولی کامل تھے، ولی کامل تھے، ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول کر لیا اور اس خطے کے اندر جو ہے معدنیات کو بھر دیا۔ پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے اور عوام ہے جو محب وطن ہے۔ دیکھیے جب آپ ایک پیج پہ، ہم سمجھتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، کبھی سمجھتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ ایک پیج پہ، میرے خیال میں عوام اور فوج کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ ایک پیج پہ تھے، لیکن دشمن نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگیٹ کر کے فالس نیریٹو بلڈ کر کے فوج کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دفعہ یہ کام ہوا، لیکن بنیان و مرصوص میں اللہ تعالیٰ نے تقدیریں بدل کے رکھ دی، اور تمام ایسا اچنبھا ہوا کہ وہ لوگ جو کل تک جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ لوگ جو تھے وہ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، اور فوج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گن کی جو لوڈنگ تھی اور اس کے اندر جو رسی کھینچ کے جو ہے وہ آرٹلری کے شیلف کو فائر کیا جا رہا تھا، وہ عوام نے کیا۔ میرے ملک بڑا خوبصورت ہے اور اس کی عوام اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ریئر ارتھ میٹل بلوچستان میں کر لے، بھارت جو مرضی کر لے، بھارت کر لے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، جس جگہ چاہے جو مرضی نریندر مودی تم نے کرنا ہے کر کے دیکھ لو، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، اور اب تو تمہیں ہم نے روایتی جنگ میں بھی اتنا مارا ہے کہ تم جو ہے خود ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو، اندرونی طور پر جوتے کھا رہے ہو، اور بیرونی طور پہ بھی جو ہے تم جو ہے وہ رسوائی تمہارا مقدر بن گئی۔ میں اسی پوائنٹ کو، انزا ثاقب یہ بتائیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کی بات کی، 50% انڈیا پہ، 25% ان کی 7 کمپنیوں پہ بین کا کہا، ایک دم سے یہ بے رخی ہندوستان سے ٹرمپ کی اور پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، کیا سمجھتی ہیں اتنا بڑا شفٹ کیسے ہوا؟ دیکھیں اگر اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو وی آلریڈی ور اویئر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایک اکنامک انٹرسٹ ہے، ہمیشہ سے ہی رہا ہے، اور یہ ہم نے ٹائم اینڈ ٹائم اگین دیکھا کہ یہ ان کا ایک جس طرح ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ ہے وہ اکنامک اور ٹیرف وار جس کو کہتے ہیں اس کی طرف دیکھا گیا ہے۔ آئی تھنک کہ انہوں نے ہمیشہ ریجنل ایفرٹس اور انٹرنیشنل ایفرٹس فار پیس کو بھی اسی بیسس پہ انکریج کیا ہے کہ جہاں پہ ٹریڈ ہوگی وہاں پہ پیسفل ریزولوشنز ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک بہت جو کی ایک انسیڈنٹ جو پیش آیا تھا وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا وائٹ ہاؤس پہ دورہ اور ٹرمپ سے ملنا۔ دیکھیں ٹرمپ کے لیے یہ بھی ایک بڑی ضروری ایک میٹنگ تھی، بیکاز 2 ایجنڈاز جو یہاں بہت 3 بلکہ ضروری ہیں۔ تو ٹرمپ کے انٹرسٹ کے لیے سب سے پہلے اکنامک کوپریشن جو کہ ہم اب دیکھ ہی چکے ہیں پاکستان کے ساتھ اگری ہو گئی ہے اتنی بڑی ٹریڈ ڈیل۔ سیکنڈلی منرلز میں ٹرمپ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، کرپٹو میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور پاکستان ابھی ایک نیکسس پہ کھڑا ہے پوری دنیا کے آگے جہاں پوٹینشیل نظر آ رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک اسپیشل انٹرسٹ اس ایریا کی اکنامک کوپریشن میں ضرور بنتا ہے پاکستان کے ساتھ، بیکاز انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے سی پیک کے پیرلل اپنی اکنامک جو سپیریورٹی ہے وہ بھی ڈسپلے کرنا ہے، تو پاکستان دونوں طرف سے فائدے میں ہی رہے گا۔ تو جو تیسری چیز تھی وہ یہ کہ ایک کانفیڈنس
बिल्डिंग मेजर था कि पाकिस्तान ने पिछले ऑलमोस्ट 2 डेकेड से वॉर ऑन टेरर का एक फ्लैग बेरर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो वो एक कॉन्फिडेंस भी दिखाना था कि जब भी कोई पीस और रीजनल जो इंडियन हेजेमोनिक जो एक बुलिंग थी उसको भी ब्रेक करने के लिए दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि इस रीजन में ट्रेड को तरजीह दी जाए, और अगर पीसफुल एफर्ट्स की तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट द फोर फ्रंट। इसके अलावा ये कि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है कि जी ट्रंप ने इस तरह की टैरिफ वॉर्स देके जी WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर रहे हैं और लास्ट मिनट डील्स हो रही हैं, एक्सटेंशन हो रहे हैं क्योंकि अगस्त 1 की डेडलाइन है। तो आई थिंक कि एक और जो चीज़ हमें नोट करनी चाहिए कि अगर US इस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ना सिर्फ इंडिया, तो हमें बिगर पिक्चर भी देखनी चाहिए कि उनके लिए कि 15 या 50% कुछ जगहों पे और हायर भी है। तो इंडिया के लिए स्पेशली एक वेकअप कॉल होनी चाहिए नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, US की तरफ से भी, और जो उनकी एक रिलायंस थी ना जी, हम अपना दामाद हमारा इंडिया से है और ये और वो और फजूल किस्म की बातें जो थी, और जो इनक्रेडिबल इंडिया का एक उनकी इमेज थी, वो बुरी तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, क्योंकि अब नो लॉन्गर ये जो एक एजेंडा था जो दीन मज़हब के नाम पे किया जा रहा था कि जी इस्लामिक टेररिज्म का एक फॉल्स नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा था पूरी दुनिया में, वो अब कम्प्लीटली फेल हो चुका है। सो अब हमने देखा है कि जो एक जितनी भी टॉप टियर लीडरशिप है पाकिस्तान की भी, US की भी, वो फोकस कर रहे हैं कि बायलैटरल, रीजनल, एक्स्ट्रा रीजनल डेवलपमेंट्स और कोऑपरेशन की तरफ। तो फुल कॉन्फिडेंस है जी उनका कि पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशनली रेडी है, कोई भी थ्रेट स्पेक्ट्रम ना सिर्फ पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर भी। तो आई थिंक कि US के लिए भी इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि फर्दर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जाए। और मैं ये भी यहाँ ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जब अभी नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान से 30 जुलाई को जब खिताब किया है, ये सबसे बड़ी एक, देखिए मैं भी एक अलमनाई हूँ NWB की, तो एक सबसे बड़ी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है कि सिविल सोसाइटी, एकेडमिक्स, मीडिया, यूथ, सारे के सारा वो उससे जब अगर डायरेक्टली एक फील्ड मार्शल इंतखाब करते हैं, उनके साथ खिताब करते हैं, तो वो एक उस चीज़ को एक बहुत ज़्यादा सोशली अपलिफ्ट मिल जाता है, एक मॉरली अपलिफ्ट मिल जाता है कि देखें बलूचिस्तान का जो मसला है और कि उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, उसका भी एक सोल्यूशन देखें, वो भी इकोनॉमिक और नेशनल कोहिजन की तरफ ही आता है, बिकॉज जो भी डीप रूटेड पेट्रियटिज्म था जो बलूचिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के लोगों में, उसको हम जेपरडाइज नहीं कर सकते। अंजा, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, वक्त तो चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। जन साहब ये बताइए कि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें कल डिबेट हुआ 100 मिनट्स की, जैसे मैंने कहा स्पीच की प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने, तो ज़ुबानी जमा खर्च था, ना राफेल की बात हुई, ना ट्रंप की बात हुई, ना किसने रुकवाया, सारा सिंदूर और तंदूर के इर्द गिर्द वो तो ऐसे लग रहा था कि तवा उबल रहा है, गर्म है, उस पर सारे नाच रहे हैं। और उसमें एक कश्मीरी रहनुमा थे, MLA जो वहाँ से ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो हैं, उन्होंने कहा कैसा मुल्क है, हमें कहते हैं हुकूक हैं, किस आज़ादी हुकूक के तहत आपने हमारे 10 घर मिसमार कर दिए पहलगाम की आड़ में। और मेरे लिए शॉकिंग था, मुझे कल पता चला है कि 10 घर बिल्डोज नहीं किए, बम ब्लास्ट करके उन्हें तबाह कर दिए इंडियन फ़ौज ने। तो वो कह रहे थे ये हक दे रहे हैं आप हमें, ना हमारा कोटा है, हमारा बच्चा यहाँ आता है आप उसे अरेस्ट कर लेते हैं, तशद्दुद। आप ये भारतीय लोकसभा पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने हिंदुस्तान का मकरू चेहरा मकबूजा कश्मीर के हवाले से बेनकाब किया। तो इससे बड़ी चपेट तो कोई और नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड भारत इस वक्त खड़ा है, और जब लीडरशिप जो है वो अपने आप को लीडरशिप कहलाए और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो फिर तो इंडियन पॉलिटिकल एजेंडा समझ आती है और फिर आप उसको परसू भी इकट्ठा करते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक कॉमन ट्रीट किया जाता है, ये हम कहें कि जी कांग्रेस या ये जो मुसलमान पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर मौजूद हैं जो अल्ट्रा एलीट में से ही हैं, कि ये बड़ा सिंसियरली कश्मीर के लिए बड़े तड़प रहे हैं, या वैसी साहब भी जो ड्रामा करते हैं, उन्होंने भी इस असम्बली में बड़ा 370 का जिक्र किया, और जब वो बाहर गए हुए थे तो उन्होंने
ان گھروں کا تو کبھی کسی نے, آپ 10 کہہ رہے ہیں, اس کی ذرا کریکشن کر لیجیے, 13 گھر مسمار کیے گئے جی, اور 2000 کے قریب اسی پہلگام سے ریلیٹڈ اریسٹ ہیں, اور 2000 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہی ٹیررسٹ تھا, یہی ٹیررسٹ ہے. وہ 13 گھر بھی ٹیررسٹ کے تھے, یہ 2000 بندے بھی سارے کوئی یہی ٹیررسٹ تھے. ایویڈنس نہیں دے. دیکھیں آپ جھوٹ کے اوپر جب آپ نیریٹو چلائیں گے تو ایویڈنس کیا دیں گے؟ ایویڈنس ہوتا تو 100 منٹ کی جو تقریر آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں 10 سیکنڈ وہ ٹرمپ کو ریبٹل کر دیتے. انڈین جو ہائی کمشنر ان نیو دہلی اس کو آپ بلا کے ڈیمارش کر دیتے. آپ جتنے ہیوبرسٹک ہیں, اتنا بڑا ملک ہے, اتنا گھمنڈ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی طاقت ہیں, کبھی آپ گھس کے ماریں گے, جو کچھ کرتے ہیں آپ امریکہ کو کنڈیم کر دیتے کہ ہو آر یو ٹو ٹیل اس کہ جی یہ سیز فائر ہو گیا. تو یہ جھوٹے ہیں اور اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ایکچولی جو اسٹیٹ کا ایک نیریٹو ہوتا ہے جی, جیسے یہ سیکولر بڑا کلیم اپنے آپ کو کرتے تھے, جو پھر سیکولرائزیشن سے میں کہتا ہوں سیفرنائزیشن کا جو سفر ہے نا, ایکچولی وہ جاری ہے. ہندتوا کی اپلیکیشن ہے ایز اے اسٹیٹ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں اس مائنڈ سیٹ کے لیے. یہ عبداللہ بھائی ایک ڈفرینٹ کوشچن اسی سے ریلیٹڈ, ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی جنرل صاحب نے بات کی, عرصے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. مجھے حیرت ہے, ہماری کرکٹ ٹیم جب بھی کوئی پلیئر ہمارا سینچری کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے. پچھلے ورلڈ کپ میں ہندوستان کی سرزمین پہ ہوا, میڈیا چیخا, وہ جی محمد رضوان نے سجدہ کر دیا, ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہیں, ٹیررسٹ ہیں. ابھی ورلڈ چیمپئن شپ کے میچ انڈیا نے بائک آؤٹ کیا پاکستان سے. پاکستان پول میں ٹاپ پہ ہے, سیمی فائنل سے کل ہونا تھا, بائک آؤٹ کیا, نہیں کھیلا. اکیلے شاہد آفریدی ہے کیا یہ جی اپنی فوج کو, شاہد آفریدی واگا بارڈر پہ جا کے کہتا ہے کہ تم ثبوت دو کہ ہمارا کون سا ٹائر, تم نے ہماری مسجد قرآن سارا مارا تو پھر مقابلہ کرو, آؤ ہماری فوج سے مقابلہ کرو, اتنی ہمت ہے تو. یہ جملہ لڑ گیا, ایک آفریدی پورے ہندوستان کو لڑ گیا اور انہوں نے چیمپئن شپ کا بائک آؤٹ کر دیا. سپورٹس میں بھی گن ڈالنے سے باز نہیں آتے. نہیں یہ دیکھیں, ابھی انزا ثاقب صاحبہ نے جس طرح سے بات کی کہ انکریڈیبل انڈیا سے لے کے ٹیریبل انڈیا تک کا سفر جو ہے اس کے اوپر غور کریں. ابھی جو یہ رافیل جیٹ آیا ان کا, تو ناریل کس نے اس کے اوپر جہاز کے اوپر مار کے وہ توڑا تھا ہے جی. تو مطلب یہ ٹھیک ہے. اچھا وہ جو شپ آتی ہے مغرب کے اندر اور پوری دنیا میں ایک روایت ہے, پاکستان میں تو نہیں الحمدللہ, وہ شپ کے اوپر وائن کی بوتل توڑتے ہیں, وہ کون سا ریچول ہے؟ پاکستانی نے سجدہ کر لیا, پاکستانی نے بات کر لی تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو پیٹ میں مروڑے اٹھنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کے سامنے لوگ جو ہے نا وہ ٹھہر نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ خائف ہے, اور اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سبسروینٹ رول میں ہمارے ساتھ آئے, جبکہ پاکستان اس کے ساتھ برابری بھی نہیں بلکہ 1 سٹیپ اہیڈ ہے اس سے. اور الحمدللہ اب تو ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا. اسی وجہ سے تو پوری دنیا کا جو ایک شفٹ ہے, پیراڈائم شفٹ ہے, ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے. اور اس ورلڈ آرڈر کے تحت جو ہے مغرب کو یہ سمجھ آ گئی کہ جس کو انہوں نے گھوڑا سمجھ کے بیٹ لگائی تھی بھارت کو, وہ خچر نکلا, کمبخت گدھا بھی نہیں نکلا وہ. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیز جب پاکستان نے ان کا پوری دنیا کا نیریٹو, جیسے ابھی کہا گیا کہ جی وہ جے ڈی وینس جو تھا وہ خاموش رہا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. 2 دن پاکستان کو جو ہے وہ مار پڑتی رہی, ان کو جو اپنا طریقے سے انہوں نے میسائل بھی مارے, ڈرون سوام اٹیک بھی کیے, لیکن خاموش رہے. جب پاکستان نے جواب دیا تو دس واز ان ایکسپیکٹڈ, دس واز ناٹ ایون تھاٹ آف. ان کے گمان اور وہم میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اتنا مضبوط مارے گا. اور اس کی بنیاد کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ نا پیر اکھڑ گئے دشمن کے, اور اس کے بعد وہ جا کے خیرات مانگنے لگے اور ہاتھ پیر جوڑ کے نریندر مودی نے کہا کہ جناب خدا کے لیے امریکہ کو کہ ہماری جنگ بند اچھا کراؤ. اس کے ساتھ عبداللہ بھائی یہ بتائیں, انڈین میڈیا ہے, ارنب گوسوامی ہے, بخشی, یہ سارے بولتے رہتے. اس دن میں دیکھ رہا تھا جنرل عاصم ملک DGIS ہی بڑے رسپیکٹیبل ہیں, جینیس ہیں. ایک تو شنگھائی تعاون میں جو انہوں نے لپیٹا مارا ہے نا اجیت ڈھول کو, یہ بھی تکلیف ہے. تو انڈین میڈیا اس دن پینلسٹ بٹھائے ہوئے, جیسے ہمارے ہاں کامیڈی شو ہوتے ہیں, تو کلمے کی حافظ قرآن ہونا, یہ گونج وہاں تک, وہ کہتے گھنٹہ ہی بجتا رہے مندر کا, بس یہ چیزیں نہ سنائی دیں ہمیں پورے ہندوستان میں. نہیں گھنٹے تو بج رہے ہیں نا اب. اچھا گھنٹیوں سے گھنٹے بج رہے, اب تو گھنٹے کچھ بج چکے ہیں اور کچھ بجنے والے. دیکھیں بات یہ ہے
अभी आ जाएं नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ, बाकायदा हवन जो है वो जिसको कहते हैं ना वो आग लगा के और वो लाल पीले वो नारंगी वो लगा के इतने इतने बड़े माथे पे तिलक और अजीब कार्टून बन के वहाँ बैठा हुआ था, आधा नंगा, और उसके ऊपर जो है वो नारंगी रंग की शॉल ली हुई थी और बाकायदा उसमें जो है वो क्या था। अच्छा वो ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो अपने इंजील से शुरू करे और उसके वो ठीक है, ट्रंप शुरू करे वो ठीक है, पाकिस्तान का हाफिज, वो प्रॉब्लम ही हाफिज कुरान का आ गया ना। हाफिज कुरान, दिल में ईमान, सीने में कुरान। प्रॉब्लम ये है आले रसूल भी सैयद भी ऊपर से, और ऊपर से जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी। तो तकलीफ, और किस फील्ड मार्शल किसके हैं? ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज के। क्या अब मसला यहाँ ये है कि हमारा फौजी तो जाता शहीद होने के लिए। ये मेरे साथ जो बैठे हैं ना, ये बड़े अजीम आदमी हैं, इन्होंने गोली खाई हुई है पाकिस्तान के लिए। ये जर्नैल है हमारे, अपने आज़ा पे खाई है। ये जर्नैल हैं जिन्होंने आगे जो है ना जिस्म पर गोली खाई हुई है, और उन्हें फख्र है कि मैंने ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए खाई। तो क्या आज तक जिहाद नहीं कर रहे? क्या अभी ये बैठ के जो है वो चाहते तो अपना घर में आराम से सुकून करते, लेकिन नहीं, अपने मुल्क की खातिर खड़े में ये। तो ऐसी बात है कि हमारे जो फौज में जब लोग जाते हैं तो वो तो शहादत के लिए, और शहादत मिल जाती है तो माएँ दूसरे बच्चे को कहती हैं तू भी बेटा फौज में जा, तू भी जा फौज में। ऐसी एक माँ है, जन साहब जानते होंगे, FC बलूचिस्तान के अंदर, जिसके 5 बेटे जो है वो शहीद हुए। हर बार वो अपना नया बेटा भेज देती थी फौज में। कमाल, सलाम है उस माँ के ऊपर। अंजा, आप ये बताइए कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इस्लाम में रेडिकलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये टैग किया गया। आईसिस, अलकायदा, TTP, ये सारी जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन इस्लाम की नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अगर RSS टेररिस्ट है तो पूरी हिंदू कम्युनिटी नहीं है, अगर सेहुनिज़म टेररिज्म है तो पूरी ज्यूज़ कम्युनिटी नहीं है, हम उनको नहीं कहते। तो आपने कहा ये जो इस्लाम के बारे में जो एक था वो फेल हो गया नैरेटिव कि इस्लामिक रेडिकलिज्म, इस पे किताबें भी लिखी गई, दीपा कुमार ने लिखा, और इसका भांडा फोड़ा फिर जो हु रूल्स द वर्ल्ड, नोम चॉम्स्की ने, आपने उसको पढ़ा होगा। तो इस्लाम का जो लीनियंट और सॉफ्ट इमेज है, रियल प्रैक्टिस है, उसके हवाले से जो काविशें हैं पाकिस्तान की, यहाँ के एकेडमिशंस की, और इवन अफवाज पाकिस्तान ने जो एथिकल डॉक्ट्राइन वॉर का बताया कि हम बंदा नहीं मारते, बल्कि हमारे यहाँ तो अभिनंदन को गुडविल ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर में वापस भी किया था। तो एथिकल स्टैंडर्ड तो इस्लाम के पास हैं, असल एक्सपोज तो नेतन्याहू हुआ है जिसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या कहती हैं आप इस पे? जी बिल्कुल, मैं नेतन्याहू का एग्जाम्पल कोट करूंगी, और यहाँ ये भी कहूंगी कि देखिए असल मसला जो इंडिया से भी है ना, वो एक्चुअली मोदी का है। आपने जो जैसे हिंदुत्व फिलॉसफी की बात की, देखिए टाइम एंड टाइम अगेन कैरोलिन माला कॉर्बिन ने अपने ऐसे में भी लिखा था कि एक फॉल्स नैरेटिव है कि टेररिस्ट आर ऑलवेज मुस्लिम बट नेवर वाइट। तो ये जो इंटरसेक्शन है क्रिटिकल रेस थ्योरी की, ये प्रोपेगेंडा जो है वो यही एक टाइम एंड टाइम अगेन जो पिक्चर, एक इजरायली ब्लूप्रिंट भी जो एजेंडा जो कॉपी किया है नरेंद्र मोदी ने भी, कि जी टेररिस्ट मुसलमान होंगे, और ये जो इस्लाम के नाम पे ये जो फॉल्स आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि अब हम नो लॉन्गर, अब हम हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़माने में हैं, जहाँ सोशल मीडिया एक्टिव है, जहाँ मीडिया एक्टिव है। तो सिर्फ जंगें जो हैं सिर्फ मिसाइलों से और बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती। आप देखिए पहलगाम अटैक के बाद भी आप जो इंसान अपने मुल्क के साथ सच्चा नहीं है, 8000 सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों बैन किए थे? नेतन्याहू ने क्यों सोशल मीडिया बैन लगाया था? इजराइल के अंदर भी जो लोग अपने कॉमन मैन को आप देखें, जो उनकी मीडिया है वो तक, बरखा दत्त जैसे जो सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट थे, वो तक क्योंकि उनको इतना ज़्यादा डिप्राइव रखा गया है ट्रूथ से, और ये सारी जो एजेंडा था कि जी मुसलमान ऐसे और मुसलमान वैसे, ये टोटली इसको हमने हमारे एंड से, ना सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान जो कि बॉर्डर पे लड़ी है, बल्कि ISPR ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। क्योंकि आप देखें जितनी भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, पाकिस्तान ने टाइम एंड टाइम अगेन विद प्रूफ दिखाया है कि अच्छा अगर इंडिया ये वाली एक पर्टिकुलर वीडियो दिखा रहा है कि जी ड्रोन गिरा है, तो यहाँ पे ये इसीलिए झूठी करार दी गई है क्योंकि अब
بڑے آسانی سے لوگ پتہ کر سکتے ہیں. اب ایون کامن مین اور جس طرح کی ویڈیوز وہ چلاتے ہیں, جس طرح کا فالس ایجنڈا چلاتے ہیں, ایون سوشل میڈیا پہ جس طرح وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, اس سے اچھی تو ٹک ٹاک ہمارے ملک کا بچہ بنا لیتا ہے. سو اب یہ ایجنڈاز بالکل کام نہیں کر رہے. ہاں یہ ضرور میں کہوں گی کہ پاکستان کے اندر بھی, بلوچستان کے اندر سوشل میڈیا کی طرح کے زور پہ ریکروٹ کیا جا رہا ہے انڈین ایجنڈا کے اوپر لوگوں کو. ٹائم اینڈ ٹائم اگین ہالی ووڈ کے اندر آپ دیکھیں اسرائیلی جو بلو پرنٹ تھا کہ بار بار آپ دکھائیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں, حماس کے بارے میں بولنا, غزہ کے بارے میں بولنا, یہ ساری چیزیں اب بے بنیاد ہو گئی. بے بنیاد. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا واٹ نیکسٹ, اب کیا ہوگا, ون لائنر دیں. دیکھیے, جب تک ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ وہاں پر ہے اور یہ پرولونگ ہوگا, پروٹریکٹڈ ہوگا اور اس کی اپلیکیشن بار بار ہوتی رہے گی, کیونکہ یہ انفارچونیٹلی یہ جو نفرتیں ہیں جی انہوں نے اپنی جنریشن میں گودی میڈیا اور ان کے تھرو سلیبسز میں ڈال کے, اور یہ ایک ڈال دی گئی ہیں. اسلامی فوبیا جو ہے وہ, یہ مسلمان چاہے نیو دلی میں ہو یا اسلام آباد میں ہو, وکٹم ایک جیسا مائنڈ سیٹ کا رہے گا, چاہے وہ ڈھاکہ میں ہو یا چاہے مائنڈ سیٹ. تو اسی پہ دیکھ رہے انہوں نے سروائیول, انہوں نے کہا جی مسلمان ختم ہوگا تو آپ سروائیو کریں گے, یہی سہونیت وہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو ہماری تیاری بھی پھر پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے. اپنی جنریشنز کو, نئی جنریشنز کو ہم نے جوڑنا ہے ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. ہم نے کسی سے جنگ نہیں کرنی, لیکن اپنا پروٹیکشن ہمارا حق ہے, اور ہماری پروٹیکشن میں کوئی تباہ و برباد ہوتا ہے تو اٹ از دیئر چوائس. عبداللہ حمید گل صاحب, کیا دیکھتے ہیں, کیا میسیج ہے؟ مہادیو کی بھی ہے, سندور جاری ہے, رکا ہے, ختم نہیں ہوا, یہ دعوے ہیں, کیا ہے نیکسٹ؟ پہلے تو آپ کا وہ سوال جو جنرل صاحب سے پوچھا, پاکستان اور انڈیا, پاکستان حقیقت ہے اور پاکستان مستقبل, انڈیا ماضی ہے اور انڈیا جھوٹ, بات ختم. اس میں سے ایک زندہ رہے گا, وہ ہم ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک جی. اب اس کے اندر مہادیو بڑا ضروری ہے. مہادیو جو ہے وہ, یہ اس کا کہا جاتا ہے لارڈ شیوا کو. جی بالکل. اور شیوا جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا گاڈ سمجھا جاتا ہے, اور ڈسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ تباہی و بربادی لانے والا. اور نریندر مودی اور اس کے کرونیز جتنے ہیں وہ اصل میں بی جے پی کی سوچ جو ہے وہ تباہی و بربادی کی ہے. اس لیے وہ چاہے سندور کریں, پہلا سندور اس نے اپنی بیگم کو ڈالا تھا نا نریندر مودی نے, اس سے تو وفا کی نہیں, یہ سندور کیا خاک وفا کرے گا. انزا ون لائنر دینے کیا دیکھتی ہیں آپ؟ جی, میں آپ کو اسپیشلی یہ چیز ہائی لائٹ کر دوں کہ یہ بالکل ایک فالس ایجنڈاز ہیں. بیکاز آپ دیکھیں یہ اس کی کیا کوئنسیڈنس تھا کہ جب یہ امت شاہ نے اور راج سبھا کا, لوک سبھا کا اجلاس ہونے لگا, اس سے پہلے ہی آپ نے سارے ٹیررسٹ اٹھا کے مار دیے, پہلگام انسیڈنٹس کے نیوٹرلائز ہو گئے. تو یہ صرف ایک کامیکل بات ہے. جب تک نریندر مودی جیسا ایک سائیکوپیتھ, اور بالکل میں کہوں گی دا کلر آف دا بچر آف گجرات, دا کلر آف چلڈرن, ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی پہلگام واقعے کی ریٹیلیشن میں اس نے بچوں کو مارا ہے, اس نے نہتی عورتوں کو مارا ہے, اس نے سکھ عبادت گاہیں اٹیک کی ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ اے مسلمان پرابلم, اٹ از ناؤ ناٹ جسٹ ان انڈیا پاکستان پرابلم, بلکہ ریجن نے پورے یہ ریئلائز کیا, انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریئلائز کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب جاگ جانا چاہیے کہ انڈیا پاکستان کا جو ایک مین مسئلہ ہے جہاں سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مودی اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے, کشمیر میں پلیبیسائٹ ہونا چاہیے, UN ریزولوشنز کو ترجیح دینی چاہیے, واٹر کو ٹیررائز نہیں کرنے دینا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان نے خاص کر اب جو US کے ساتھ جو انہوں نے ٹیرفس اناؤنس کیے انڈیا کے خلاف, تو آئی تھنک یہ ایک شکست حاصل ہو چکی ہے. آئی تھنک اوور اینڈ ابو ہمیں ہائیبرڈ وارفیئر کی طرف بھی جب ہم دیکھیں گے تو ہماری میڈیا, ہمارا سوشل میڈیا, ہماری سول سوسائٹی آر اسٹرانگ انف کہ وہ ایک منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں کسی بھی طرح کے. بالکل, بہت شکریہ انزا ثاقب, عبداللہ حمید گل صاحب, جنرل زاہد محمود صاحب. آخری بات, لارڈ آف, جیسے عبداللہ بھائی نے کہا کہ گاڈ آف ڈسٹرکشن ہے, لیکن کمپیشنیٹ اینڈ مرسیفل یہ مسلمانوں کا خدا ہے جسے رب الرحیم کہتے ہیں, رؤوف الرحیم کہتے ہیں.
اور وہ رحمت کا پیکر ہے۔ مسلمان جب بھی لڑتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ لڑتا ہے، اور وہ اس نبی کے پیکر ہیں جو رحمت للعالمین بن کے آئے پوری انسانیت کے لیے۔ میں ہندوستان کو پیغام دیتا ہوں، تمہارے شیوا کے مقابلے میں ہمارے محمد مصطفیٰ ہیں، جن کے پاس سامنے ہندو آتا، مشرک آتا، کوئی بھی آتا، یہودی کی بیٹی آتی تو سر کھلا ہوتا تو چادر سے سر ڈھانپ دیتے۔ یہ ہے ہماری ایتھکس۔ ہمارے پیغمبر نے جب ایکسپیڈیشن کے لیے ملٹری کمانڈر بھیجا تو فرمایا ڈونٹ ڈسفگر دا باڈی، ڈونٹ کل دا انوسینٹ، ڈونٹ کل دا پیشنٹ، ڈونٹ کل دا ایلڈرز۔ جو بوڑھے خواتین ان کو قتل مت کرنا، پھلدار درختوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ آج پوری دنیا کو ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار اگر سکھائے ہیں تو جناب خاتم الانبیاء والمرسلین سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو اگر جنگی قیدی بھی بن کے آئے اسے چائے بھی پلاتے ہیں، ذائقہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہاؤ واز دا ٹی واز فنٹیسٹک، وہ وہاں جا کے بتاتا ہے۔ تو ہندوستان والوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہاری 200 سالہ پچھلی تاریخ کے اندر اپنی منجی تلے ذرا سوچو، سوٹا پھیر کے کہ تاج محل کس نے بنایا تھا، سوچو ذرا بابری مسجد کس نے بنائی تھی، تمہارا انفراسٹرکچر، ہیلدی کلچر سویلائزیشن جو بلڈنگز ہیں آپ کی وہ مسلمانوں نے بنائی تھی، کتنے سو سال حکمرانی کی، تم تو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تمہیں اسلام نے وہ ساری شاہکار روایات عطا کی، لیکن آج تم نے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، تم ناشکرے ہو چکے ہو۔ پاکستان ایک حقیقت ہے، کیوں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ کلمہ قیامت تک ہے، قیامت تک پاکستان ہے۔ یہ فوج جس کے کمانڈر نے، جس فوج نے ہند کے بادشاہ کو بیڑیوں میں جکڑ کے پھر انشاءاللہ تعالی غزہ کا رخ کرنا ہے، یہ فوج افواج پاکستان ہے۔ میں ان فتنہ گروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کے ہم کمنٹس نیچے دیکھتے ہیں، ہاں ہم ISI کے ایجنٹ ہیں، ہم فوج کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اسلامی ریاست کی وہ ایک سپاہی جو ایک رات دشمن کے مقابلے میں گزارتا ہے وہ عبادت گزار کے 100 دن کی عبادت سے افضل ہے۔ تو میں کیوں نہ ایسے فوجی جوان کو سلام پیش کروں جس کے بارے میں یہ فضائل ہیں۔ ہاں، پاکستان کا بچہ ISI اور فوج کا ایجنٹ ہے، اس لیے کہ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے۔ ہم مل کے چلیں گے، بنیان مرصوص بنیں گے ہر محاذ پہ، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس عزم کے ساتھ کہ بھارت میں یہ آپ کی نظر کرتا ہوں جناب ارنب گوسوامی صاحب، جنرل بخشی صاحب، کہ بھارت میں بلائیں دو ہی تو ہیں، بھارت میں بھلائیں دو ہی تو ہیں، ایک ڈوول ہے، ایک مودی ہے، ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔